قابل عزت اکرام و تکریم میرے معزز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کے اعتبار سے آج جمادی الثانی یا جمادی الاخری کی 22 تاریخ ہے، اور یہ وہ مبارک دن ہے جس میں اللہ رب ذوالجلال نے اس ہستی کی ولادت فرمائی جسے 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بعد روئے زمین کے تمام انسانوں سے اشرف ہونے کی فضیلت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے وہ عظیم انسان ہیں جنہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو لقب عطا فرمائے اور فرمایا کہ آپ صدیق ہیں، یعنی اس کائنات کے سب سے سچے انسان ہیں، اور دوسرا لقب یہ عطا کیا کہ آپ عتیق ہیں۔ عتیق کا معنی ہے جو جہنم سے آزاد کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انتم عتیق من النار، کہ آپ کو اللہ تعالی نے دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے اسلام کے لیے جو احسانات، اسلام کے لیے جو خدمات اور نیکیاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی بنا پر فرمایا کہ میں نے روئے زمین کے تمام انسانوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابو بکر وہ عظیم انسان ہے کہ جن کے احسانات کا بدلہ کل روز قیامت اللہ تعالی خود انہیں عطا فرمائیں گے، یعنی میں عطا نہیں کر سکتا، اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ آسمان کے اندر ستارے نکلے ہوئے تھے، موسم صاف تھا، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آسمان کے ان ستاروں کی تعداد کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، میرے صحابی حضرت عمر فاروق، ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ کاش آپ حضرت ابو بکر کا نام بھی لے لیتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر میں نے پوچھا کہ میرے باپ ابو بکر کی نیکیوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا عائشہ، ابو بکر کی
جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کی ایک رات کی نیکیاں ان آسمان کے ستاروں کی نیکیوں سے بھی زیادہ ہیں. ساری زندگی کی نیکیوں کی کیا بات پوچھتی ہے. اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت متخذا خلیلا سوى اللہ، کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا خلیل بناؤں لاتخذت ابو بکر خلیلا، تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنا خلیل بنایا. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. تو ابراہیم اللہ کے کیا ہے؟ خلیل ہے. تو اللہ تعالی کے خلیل ابراہیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناؤں روئے زمین پر تو وہ کون ہوتا؟ حضرت ابو بکر ہوتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کے لیے اس خواہش کا اظہار فرمایا، آپس میں مناسبت کیا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی مناسبت موجود ہے، اور وہ یہ کہ ابراہیم وہ جلیل القدر پیغمبر ہے جن سے اللہ تعالی نے جان مانگی انہوں نے جان لوٹا دی، مال مانگا مال لوٹا دیا، اولاد مانگی اولاد کی قربانی پیش کر دی. تو اپنی سب سے محبوب چیز جان مال اور اولاد کو اللہ تعالی کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ تعالی نے فرمایا ابراہیم میرا خلیل ہے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ابو بکر نے اپنی جان بھی پیش فرما دی، اپنا مال بھی پیش کر دیا، اپنی اولاد بھی پیش فرما دی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر میرا خلیل ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب انہوں نے وقت کے فرعون کو دعوت توحید دی جسے نمرود کہا جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ ایک بہت بڑی آگ روشن کی جائے، ہم ابراہیم کو زندہ جلا دیں. چنانچہ آگ تیار کی گئی، بہت بڑی تعداد کے اندر، اتنی بڑی آگ کے کوئی قریب نہیں جا سکتا، قریب جائے گا جلس جائے گا. ایک جھولا تیار کیا گیا کہ ابراہیم کو اس پہ ڈال کر آگ کے اندر پھینکیں گے. جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو انہوں نے ابراہیم کو جھولے میں ڈالا، کپڑے اتارے، آگ کے اندر پھینکنے لگے. اچانک آواز آئی السلام علیکہ یا خلیل اللہ یا ابراہیم. آپ نے دیکھا جبرائیل ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے آپ کو معلوم ہے آپ کو آگ میں پھینکنے کے لیے پوری تیاری ہے. تو ابراہیم نے کہا پھر؟ جبرائیل امین کہنے لگے مجھے آپ اجازت دیں میں اپنے پروں سے اس آگ کو اٹھاؤں اور نمرودیوں کے اوپر الٹ دوں. اس کے ساتھ ابراہیم خاموش رہے. پھر آواز آئی السلام علیکہ یا ابراہیم خلیل اللہ. پوچھا کون؟ کہا گیا میں میکائیل ہوں، بارش برسانے والا فرشتہ. اجازت دے ابھی بارش برسا کر آگ کو ٹھنڈا کر دوں. آپ خاموش رہے. اسی اسرا میں ایک اور آواز آئی السلام علیکہ یا ابراہیم خلیل اللہ. پوچھا کون؟ کہا گیا اسرافیل ہوں. آپ اجازت دے ابھی سور پھونک کر آگ کو بجھا ڈالوں.
ابراہیم نے کہا کہ کیا مرضی سے آئے ہو یا رب کریم نے بھیجا ہے؟ وہ فرشتے عرض کرنے لگے پوچھا تو ہے اللہ سے لیکن آئے اپنی مرضی سے ہیں۔ تو ابراہیم نے کہا پھر جو رب مجھے آگ میں جلانے کے لیے تیار ہے تو ابراہیم جسے وہ اپنا خلیل مانتا ہے وہ بھی اس کی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا۔ ادھر یہ واقعہ پیش آتا ہے، اب ادھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دعوت توحید دینی شروع کی، آپ حرم کے اندر موجود ہیں، کفار کو دعوت توحید دے رہے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، اکیلے ہیں، صرف ابو بکر وہ آپ پر ایمان لا چکا ہے، اماں خدیجہ آپ پر ایمان لا چکی ہے، بچوں میں علی کرار وہ آپ پر ایمان لا چکے ہیں کہ کفار آپ پر پل پڑے، آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ ابو بکر کو خبر ہوئی، بھاگتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے۔ کفار نے جب دیکھا کہ بنو تمیم کا یہ عبداللہ جسے ابو بکر کہا جاتا ہے یہ آگے آ چکا ہے، انہوں نے اللہ کے نبی کو چھوڑا، ابو بکر کو مارنا شروع کیا۔ ابو بکر کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم صرف اس بنا پر اس ہستی کو مار رہے ہو جو تمہیں صرف یہ کہتا ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے، اللہ ہے؟ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ابو بکر تو توحید کی بات کر رہا ہے، مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ ایک بابا ان میں سے کہنے لگا ارے کیا کر رہے ہو، اتنا مت مارو کہ یہ جان سے چلا جائے، اگر یہ مر گیا بنو تمیم قبیلہ تمہیں نہیں چھوڑے گا کہ تم نے ہمارا ایک بندہ مار دیا ہے۔ چنانچہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر بے ہوش ہیں، موت اور زندگی کی کشمکش کے اندر ہیں، اٹھا کر گھر لایا گیا۔ آپ کا والد ابو قحافہ آپ کے سرانے کھڑا ہے، آپ کی اماں کھڑی ہے، آپ کے رشتہ دار کھڑے ہیں، ہوش میں آنے کے لیے کوئی آپ کے پاؤں کو مر رہا ہے، کوئی پانی منہ پر پھینک رہا ہے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو ہوش میں آنے کے بعد ابو بکر میں قربان جاؤں تیری اداؤں پر، تیری وفاؤں پر، تیری دوستی پر۔ سب سے پہلی بات جو ابو بکر کی زبان پر آئی وہ یہ تھی کہ مجھے بتاؤ میرے محبوب کس حال کے اندر ہے۔ ابو قحافہ آپ کے والد جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اے بیٹا جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی تم پھر اسی کا نام لے رہے ہو، ہم سب پریشان کھڑے ہیں۔ ابو بکر کہنے لگے کہ جب تک اپنی آنکھوں سے اپنے آقا کا دیدار نہ کر لوں، زیارت نہ کر لوں، ابو بکر نہ کچھ کھائے گا، نہ کچھ پیے گا، نہ اسے سکون آئے گا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر لے کر جایا گیا۔ ابو بکر نے جب اللہ کے نبی کو دیکھا فرمایا الآن، اب ابو بکر کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت ابو بکر خلیلا۔ ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، انہوں نے جان پیش کی۔ ابو بکر کے بارے میں اللہ کے نبی نے اس خواہش کا اظہار کیا کیونکہ ابو بکر نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں اپنا مال پیش کیا، اللہ نے خلیل قرار دیا۔ ابو بکر کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، سوال کیا، اور بعض سوال شرارتن بھی ہوتے ہیں، کچھ سوال تو معلومات کے لیے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ انسان اس لیے بھی سوال کرتا ہے کہ اس کے بعد مجھے کچھ کرنے کا موقع مل جائے، کچھ کہنے کا موقع مل جائے۔ تو سوال یہ کیا کہ مجھے بتائے کہ آپ صحابہ کے اندر سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے یہ سوال اس لیے کیا کہ حضرت علی کہیں گے کہ سب سے بڑا عالم میں علی ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے
کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے جواب دیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑے عالم وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اس وقت صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ مقصد یہ تھا کہ حضرت علی سے جب میں یہ سوال کروں گا آپ فرمائیں گے میں ہوں، اس لیے کہ مرحب کو میں نے کچل کر رکھ دیا، عمر ابن ود کو میں نے مارا، خیبر کا دروازہ میں نے اکھاڑا، اللہ کے نبی نے مجھے شیر خدا کا لقب عطا کیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس وقت صحابہ کے اندر سب سے بڑا اگر کوئی بہادر ہے تو وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے اپنا بھی، اپنی جان بھی، مال بھی، گھرانہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے قربان کر دیا تھا۔ اس نے یہ سوال کیا کہ روئے زمین پر اس وقت سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ اور مقصد اس کا یہ تھا کہ حضرت علی یہ فرمائیں گے کہ سب سے بڑا سخی میں ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں، کیونککہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف میں یہ آیت اتاری وَيُحِبُّونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں، مانگنے والا آ گیا، مسکین آ گیا، آپ افطار کرنا چاہتے ہیں، جب آواز لگی اللہ کے نام پہ دے دو، آپ نے وہ کھانا اٹھا کر مسکین کو دے دیا، خود پانی سے آپ نے افطاری کر لی، اور دوسرے دن پھر افطار کرنے لگے کہ اچانک آواز لگی کہ میں قیدی ہوں، ابھی چھوٹا ہوں، مجھے کچھ چاہیے کھانے کے لیے، آپ نے اپنا کھانا اسے دے دیا، اور اسی طرح تیسرے دن روزہ رکھا، آواز لگی کہ میں ایک مسافر ہوں، بھوکا ہوں، آپ نے اپنا افطاری کا کھانا اٹھا کر اس مسافر کو دے دیا، تیسرے دن بھی پانی کے ساتھ افطار کیا۔ تو یہ سخاوت کی ایک بہت بڑی مثال ہے، اللہ نے قرآن میں اتاری، لیکن حضرت علی اس سے کہنے لگے کہ اس وقت روئے زمین پر اگر کوئی سب سے بڑا سخی موجود ہے تو وہ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور اس کی وجہ بھی بیان کی، کہا کہ تجھے تبوک کا موقع یاد نہیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے آواز لگائی کہ اللہ کے راستے میں مال جمع کرواؤ؟ حضرت عمر فاروق اس وقت ایک آسانی کے اندر تھے، مال کافی موجود تھا، وہ سوچنے لگے کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتا ہے نیکیوں کے اندر، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، کیونکہ ان کے حالات اچھے نہیں۔ عمر فاروق نے کیا کیا؟ اپنے گھر گئے، ہر چیز کو آدھا آدھا کیا، آدھا سامان گھر میں رکھا، آدھا اٹھایا، اللہ کے نبی کی خدمت میں لے آئے، ایک بڑی تعداد کے اندر مال لے آئے، حضرت ابو بکر آئے، گٹری کے اندر سامان باندھا ہوا، انہوں نے بھی پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سوال کیا، اے عمر گھر کے اندر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ کتنا لائے ہو، کیا لائے ہو، لیکن اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کی فضیلت کو بتانا تھا، آپ نے سوال کا انداز بدل دیا اور پوچھا عمر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر آپ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال لا کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہے، گھر میں اللہ اور اس کے نبی کا نام چھوڑ کے آیا۔ بدن پہ جو کپڑے تھے وہ بھی اتارے، کسی مجاہد کے کام آئیں گے، اور ٹاٹ پہن لیا، بٹنوں کی جگہ ببول کے کانٹے لگا دیے،
اللہ کے نبی کی خدمت میں ایسے پہنچے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ اور اس کے نبی کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، آپ علیہ السلام پر وحی کے آثار آنا شروع ہو گئے۔ جبرائیل امین آئے، آپ نے دیکھا کہ جبرائیل نے بھی ٹاٹ پہن رکھا ہے۔ پوچھا جبرائیل یہ کیا لباس ہے؟ جبرائیل نے آگے سے عرض کی ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں۔ آپ نے نگاہ مبارک اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے سارے حجابات ہٹا دیے۔ آپ نے دیکھا کہ آسمان کے سارے فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل ماجرا کیا ہے؟ جبرائیل کہنے لگے کہ آج آپ کے صحابی حضرت ابو بکر نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنا تن من دھن قربان کر دیا، بدن کے کپڑے بھی لا کر آپ کی خدمت میں دے دیے، خود ٹاٹ پہن لیا۔ اللہ کو ان کی یہ ادا، ان کی یہ وفا، ان کی یہ قربانی اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے عالم ملکوت کے اندر یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ آج سب نے ابو بکر کی اقتدا میں ٹاٹ کا لباس پہننا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اپنے صحابی ابو بکر سے پوچھے کہ کیا اس حالت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو؟ حضرت ابو بکر سے جب اللہ کے نبی نے یہ پوچھا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی اور بڑے جذباتی انداز کے اندر روتے ہوئے یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کپڑے پھٹے ہیں، کپڑوں کے ٹکڑے ہوئے ہیں، خدا کی قسم اگر ابو بکر کو اللہ کے راستے میں اس کی جان کے بھی ٹکڑے کر دیے جائے ابو بکر پھر بھی اپنے اللہ سے راضی ہے۔ لو کنت متخذا خلیلا سوى اللہ، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو کسے بناتا؟ ابو بکر کو بناتا کہ آپ نے اپنا مال اس طرح اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ جہاں تک اولاد کی بات ہے، ہجرت کا وقت آ گیا، اللہ کے نبی آپ کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فوراً دروازہ کھولا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا، آپ نے منطقل بات نہیں کہا، یہ نہیں پوچھا کہ باہر کون ہے۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں اپنے محبوب کے دروازہ بجانے کے انداز کو بھی نہ سمجھوں تو پھر مجھے صدیق تو کوئی نہ کہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا چلنا ہے، آپ نے کہا چلے۔ 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی، اپنی بیٹی اسما سے کہا کہ جب ہم غار سور پہنچ جائیں تم نے وہاں کھانا پہنچانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیچھے یہ کیا، حضرت علی کو یہ مقام دیا، اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا، امانتیں ان کے سپرد کی اور ان سے کہا کہ صبح اٹھتے ہی یہ امانتیں لوگوں میں تقسیم کر دینا اور میرے پیچھے آ جانا۔ چنانچہ رات کو ابو جہل لوگوں نے محاصرہ کر لیا کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی کو قتل کرنا ہے۔ جب وہ صبح انہوں نے دیکھا بستر پہ جا کر کہ وہاں تو علی سوئے ہیں، اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں، آپ غصے میں آ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے وہ ابو جہل کہنے لگا کہ بتاؤ تمہارے نبی، تمہارے سردار، تمہارے آقا کہاں ہیں، کہاں گئے؟ حضرت علی نے آگے سے جواب دیا جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے۔ اس نے کہا کہاں گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جہاں گئے ہیں وہیں گئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے نہیں بتایا تو ابو جہل غصے میں باہر نکلا، اب اس کو نبی کی تلاش ہے، تلاش کرتے کرتے وہ کہاں پہنچا؟ سیدھا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے گھر پہنچا۔ ارے میں کہا کرتا ہوں کہ اس وقت کے کافروں کو بھی یہ پتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اگر گھر سے باہر کہیں تلاش کرنا ہے تو آپ صدیق اکبر کے پاس ہو۔ چنانچہ وہاں پہنچتا ہے، دروازہ بجایا، آپ کی بیٹی اسما باہر آئی، ان سے کہا کہ کیا تمہیں اپنے ابا کا پتہ ہے؟ جی پتہ ہے، بتاؤ کہاں ہے؟ تو ابو بکر کی بیٹی اسما نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتی اس لیے کہ مجھے اپنے ابا نے منع کیا ہے کہ کسی کو ہماری خبر نہ دینا۔ ابو جہل نے زور سے تھپڑ مارا، اسما کے چہرے پہ لگا، گال پہ اس کے ہاتھ کے نشان ثبت ہو گئے، دیوار کے ساتھ ٹکرائی، نیچے گری، آپ کے کان اور کنپٹی سے خون جاری ہو گیا۔ ابو جہل وہاں سے چلا گیا۔ اسما اسی حالت کے اندر کھانا اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھتی ہے،
اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس غار ثور میں حاضر ہوتی ہیں. وہاں جب گئی ابو بکر سے سارا ماجرا عرض کیا. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اسما بتا, جب اس نے تم سے پوچھا تو نے اس کو بتایا تو نہیں؟ اسما کہنے لگی اے ابا جان, اگر میں اس کو اللہ کے نبی کا پتہ بتا دیتی مجھے صدیق اکبر کی بیٹی کون کہتا. تو جن کا مال, جن کی جان, جن کی اولاد اللہ کے نبی اور اس کے دین کے لیے آپ نے پیش فرما دی, قربان کر دی, جیسے ابراہیم نے اپنی جان بھی پیش کی, مال بھی پیش کیا, اولاد بھی پیش فرمائی, تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی وہی بات فرمائی جو اللہ نے ابراہیم کے لیے فرمائی کہ اگر میں روئے زمین پر اللہ کے سوا کسی کو اپنا خلیل بناتا تو کسے بناتا؟ حضرت ابو بکر کو بناتا. یہ قربانی ان کی ہوئی. ابراہیم نے جب قربانی دی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ابراہیم میں تجھے انعام دینا چاہتا ہوں, انی جاعلک للناس خلیفہ, انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم میں تجھے روئے زمین پر اپنا امام بنانا چاہتا ہوں. ابو بکر نے جب یہ قربانی پیش کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک کے اندر حضرت ابو بکر کے لیے یہ اعلان فرمایا کہ میں بیمار ہوں, مسجد نہیں آ سکتا. ابو بکر سے کہا جائے کہ وہ میرے مصلی پر کھڑا ہو کر لوگوں کو امامت کروائے اور نماز پڑھائے. چنانچہ آپ کی زندگی میں حضرت ابو بکر نے 17 نمازیں پڑھائی جو اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ میرے جانے کے بعد اگر کوئی لوگوں کا امام, مقتدا اور خلیفہ بنے گا تو جناب ابو بکر صدیق کی ذات بنے گی. اور پھر ایک بات اور کہہ کے اجازت چاہتا ہوں, آج لوگ اس بڑی ہستی کے بارے میں اس طرح کی مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ مخلص نہیں تھے, اور یہ دشمنان دین یہ بات کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بدن پر کبھی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیا کہ مکھی گندگی کی جگہ بیٹھتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا اس پسینے کے اندر کبھی بدبو نہیں آئی, وہ پسینہ خوشبودار ہوا کرتا تھا, اور مکہ کی عورتیں اپنی بوتلوں کے اندر اس پسینے کو جمع کرتی اور جب ان کی شادی ہوتی اس پسینے کو اپنے جسم پہ وہ لگایا کرتی تھی تو مکہ کی گلیاں بھی مہک اور معطر ہو جایا کرتی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات جو اتنی بڑی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کے جسم پر مکھی نہ بیٹھنے دے, ان کے پسینے کے اندر کبھی بدبو نہ آئے, ہمیشہ خوشبودار آپ کا پسینہ تھا. مجھے بتائیں کیا وہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی پسند کریں گے کہ ابو بکر و عمر اگر آپ کے ساتھ مخلص نہیں تھے تو آج بھی قبر کے اندر آپ کے ساتھ سو رہے ہیں, آج بھی قبر کے اندر آپ کے ساتھ ابو بکر, آپ کے ساتھ عمر. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن جب میں قبر سے اٹھوں گا تو میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں طرف عمر فاروق ہوگا. یہ دشمنان دین جو یہودیوں کی ایمان پر ان کے سوچ اور ہتھ کنڈے کو لے کر آج اس خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء پر اپنی انگلیاں اٹھاتے ہیں, ان کی دنیا بھی برباد ہے, ان کی عقبہ بھی برباد ہے. خدا را حضرت ابو بکر صدیق کی شان کو سمجھیے, اسے اپنے ایمان کا حصہ بنائیے, اس لیے کہ کل روز قیامت حوض کوثر پر اگر اللہ کے نبی کے ہاتھ سے جام کوثر پینا ہے تو وہاں جانے کے لیے پہلے ابو بکر کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں حوض کوثر پر ابو بکر اور عمر میرے ساتھ ہوں گے, اور یہ اس شخص کے لیے شفاعت کی دلیل ہوگی جو اللہ کے نبی کے ہاتھ سے جام کوثر پیے. تو اس لیے اپنی زندگیوں کو ابو بکر کی زندگی جیسا بنانے کی کوشش کرے, وہی جذبہ اپنے مال کو اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے میں ابو بکر کے مال کی طرح قربان کرنے کا جذبہ اپنے اندر بنائے.
اپنی اولاد کو جیسے ابو بکر نے اپنی اولاد اللہ کے نبی کے لیے پیش فرما دی، اس کے دین کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وہ جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔